السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سورۃ القدر ہے، حرف بحرف تجوید کے ساتھ، مختصر تجوید کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا میں حمزہ جو ہے حروف حلقی میں ہے، آگے نون مشدد ہے اس لیے ہم اس کا غنہ کر رہے ہیں، اور الف مدہ ہے اور اس کے اوپر الف کے اوپر ہمیں مد بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مد ہے آپ دیکھیں گے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے، اس لیے ہم اسے مد جائز کہیں گے۔ جائز اور واجب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جائز اور واجب صرف پہچان کے لیے، دونوں کی مقدار ایک ہی جتنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اسے مد جائز کہیں گے۔ اچھا، ان میں حمزہ حروف حلقی میں ہے، آگے نون ساکن مل رہا ہے ہمیں۔ اب نون ساکن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کون سا حرف ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں پر غنہ ہوگا، اگر حروف اخفاء میں سے نہیں، اظہار میں سے ہے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ ظاہر کریں گے۔ تو یہاں پر حروف اخفاء میں سے زا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کر رہے ہیں اور اس غنہ کو ہم اخفاء کہیں گے۔ انزلنا، زا حروف صفیریہ میں ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے زا، ٹھیک ہے۔ انزل، یہاں پر زل اکثر لوگ لام کو لمبا کر دیتے ہیں، بالکل نارمل، لام نہ موٹا ہوگا نہ لمبا ہوگا، بالکل نارمل طریقے سے۔ نون پر کھڑا زبر ہے الف مدہ کے قائم مقام، اور ہاں پر صرف پیش ہے جس کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ فی، یا ساکن سے پہلے یہاں پر ہمیں زیر مل رہی ہے، اسی لیے ہم یہاں پر یائے مدہ کریں گے، اس کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے، یہ کھڑا زبر کی وجہ سے مدہ ہے اور یہ یا سے پہلے زیر آ گئی ہے۔ انزلناہ فی لی، اب یہاں پر آپ دیکھیں یا سے پہلے ہمیں لام پر زبر مل رہی ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں، یہاں پر یہ جائے لین کہلائے گی۔ لیلۃ القدر، لیلۃ التل میں لام کو لمبا ہونے سے بچائیں، جیسے لیلۃ ال، یہ چیز ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے قد، قد میں قاف موٹا ہے، دال جو ہے یہاں پر دال ساکن ہو رہی ہے، حروف قطب مجدن میں آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں۔ قدری، یہاں پر جو را ہے، را کے نیچے زیر ہے، باریک کریں گے، مگر جب ہم وقف میں لے کر آئیں گے اس کو، را ساکن ہوگی، را سے پہلے دال ساکن ہے، اس سے پہلے زبر مل رہی ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا، واو ہونٹوں والے حروف میں ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے وَمَا۔ اچھا، میم بھی ہونٹوں والے حروف میں ہے، آگے پھر الف مدہ ہے اور اس کے اوپر مد آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے ادرا کے شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اسے مد جائز کہیں گے، اس کی مقدار 3 سے 4 الف۔ اد، یہاں پر دال پھر قطب مجدن حروف میں سے ہے، اس لیے ہم اس پر قلقلہ کر رہے ہیں۔ را، را پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہم اسے موٹا بھی کریں گے اور لمبا بھی کریں گے، کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ کاف باریک ہے۔ وما ادراک، ما الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ لئی، یہاں یا سے پہلے زبر آ گئی ہے، یا لین ہو رہی ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، مدہ سے اس کی مقدار تقریباً ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر، یہاں پر قاف موٹے حروف میں ہے، دال قلقلہ ہو رہی ہے اور را کے نیچے زیر ہے، مگر وقف کی صورت میں یہ را ساکن ہوگی، اس سے پہلے ہمیں دال بھی ساکن، اس سے پہلے قاف پر زبر مل رہی ہے، اسی لیے یہ وقف کی صورت میں موٹا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر، اب یہاں پر یا سے پہلے زبر مل رہی ہے، اسی لیے یا لین تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ لیلۃ، لام کو ہم لمبا ہونے سے بچائیں گے، بالکل نارمل ہے، لفظ اللہ میں نہیں ہے جو موٹا کرے۔ لیلۃ القدر، قاف موٹے حروف میں ہے، دال قلقلہ ہو رہا ہے۔ قدری، را کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس لیے ہم را کو باریک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیرم، یا سے پہلے زبر آ رہی ہے، یا لین تھوڑا سا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہمیں تنوین مل رہی ہے، تنوین کے بعد میم مشدد مل رہی ہے، یہ اب تنوین میم مشدد میں داخل ہو رہی ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، ہم یہاں پر غنہ ادغام، ادغام کے معنی داخل کرنا، یہاں پر جو غنہ ہو رہا ہے اس کی پہچان جو ہے وہ ادغام سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ من، یہاں پر ہم نون ساکن دیکھ رہے ہیں، مگر نون ساکن کے بعد ہمیں حروف حلقی میں سے حمزہ مل رہا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ حروف اخفاء میں سے یا حروف یرملون میں سے کوئی ایسا حرف نہیں ہے جہاں ہم غنہ کریں، ٹھیک ہے۔
اسی لیے ہم یہاں پر اظہار کر رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے. الفی، فا ہونٹوں والے حروف میں ہے. شہر، یہاں پر ہا جو ہے ہونٹوں والے حروف میں ہے. را کے نیچے تنوین ہے. شہرن، وقف کی صورت میں را ساکن ہوگی، اس سے پہلے ہا ساکن اور اس سے پہلے شین پر زبر آ رہی ہے. وقف کی صورت میں اس را کو ہم موٹا کریں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل، یہاں پر زا مشدد ہے اور زا حروف صفیریہ میں بھی ہے. پہلے زا سختی سے پڑھا جاتا ہے، پھر جب شد آئے گی تو تھوڑا سا اور سختی سے پڑھا جائے گا. تنزل الملائکۃ، یہاں پر یہ لام کو لمبا ہونے سے بچائیں گے. میم ہونٹوں والے حروف میں ہے اور لام پر کھڑا زبر ہونے کے ساتھ مد بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ مد چونکہ ایک ہی کلمے میں ہے، الملائکۃ فرشتے، مطلب مراد اس سے فرشتے ہیں، ایک ہی کلمہ ہے، اسی لیے ہم اسے مد واجب کہیں گے. والروح، یہاں پر واو ہونٹوں والے حروف میں ہے. الف اور یہاں پر لام جو یہ لکھنے میں آ رہا ہے دونوں حذف ہو رہے ہیں، پڑھنے میں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، والروح، را پر پیش ہے، را مشدد بھی ہے سختی سے اور پیش کی وجہ سے را کو موٹا بھی کریں گے. آگے روح میں واو مدہ، اور واو سے پہلے پیش آ گئی، اس لیے واو مدہ ہے. ہا حروف حلقی میں آ گیا ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے. فیہا، یہاں پر یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر اور الف سے پہلے زبر مل رہی ہے. یہ دونوں، یہ یا مدہ اور یہ الف مدہ. فیہا بِإِذْنِ، با ہونٹوں والے حروف میں ہے. آگے اس کے حمزہ حروف حلقی میں. غال، غال نرم حروف میں ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہاں پر را جو ہے موٹا کریں گے. ربہم، با ہونٹوں والے حروف میں، ہا حروف حلقی حلق کے سینہ کی طرف سے اور میم بھی ہونٹوں والے حروف میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جیم آ رہا ہے، کوشش کریں گے یہاں پر ہم وقف کریں گے. من، نون ساکن ہے، میم ہونٹوں والے حروف میں ہے. اچھا، ربہم اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ملا کر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو من نون ساکن کے بعد ہمیں حروف اخفاء میں سے کاف مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم غنہ کر رہے ہیں. من کل امرن، ٹھیک ہے، کلی لام مشدد ہے. آگے حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں، میم ہونٹوں والے حروف میں اور را کے نیچے زیر ہے، مگر وقف کی صورت میں یہ را موٹا ہوگا کیونکہ ہمیں اس سے پہلے میم ساکن سے پہلے زبر مل رہی ہے. اور یہاں پر آپ ان تین نقطوں کو دیکھ لیں، انہیں معانقہ کہتے ہیں. میں سبق ختم ہوتے ہی آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. سلام، یہاں پر لام پر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے. من تنوین ہے، تنوین کے بعد ہمیں ہیا، یہاں پر ہا مل گیا، ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا بلکہ اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سلام ہیا حتی، ہا حروف حلقی میں حلق کے سینہ کی طرف سے ادا ہوتا ہے اور تا پر مشدد بھی ہے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کے قائم مقام ہے. ما کو تا ساکن آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اسے ما کو قلقلہ کر رہے ہیں. لاعل الفجر، اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں جیم ساکن مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تا اور جیم قطب مجدد میں ہے، دونوں ساکن مل رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فاجری، یہ بھی را سیم اسی طرح. وقف کی صورت میں اس را کو موٹا کریں گے، اگر وقف نہیں کر رہے فاجری کر رہے ہیں تو را کو باریک کریں گے. آخر میں ہم آپ کو جو مین چیز ہے، نوٹ جو ہے وہ آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں. قف اکثر قرآن مجید میں لکھا ہوا آتا ہے قف، وہاں ٹھہر جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر قف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب معانقہ یہ جو تین نقطے آ جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں عربی میں معانقہ. ٹھیک ہے، یہ زیادہ تفصیل ہے، بہت لمبی ہے. تو معانقہ کی علامت جو ہے نا، یہ نقطے ہمیشہ دو جگہ پر، ہمیشہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ نقطے قریب قریب آئیں گے. ایک تھوڑا سا پیچھے ملیں گے، پھر تھوڑا سا آگے، ایک دو تین لفظوں کے بعد، ایک دو تین کلموں کے بعد ہمیں آگے پھر یہی دو تین نقطے مل جائیں گے. ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک جگہ پر رکنا ضروری ہے. اگر ترجمہ کے لحاظ سے دیکھیں نا ان دونوں کو، تو ترجمہ کے لحاظ سے بھی تقریباً جو ہے نا ان کا آپس میں ملنا بنتا ہے. ترجمہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ فرشتے اور روح، یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب، فرشتے اور روح جبرائیل اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے.
آگے جو سلام ہے، سلام اس کے ساتھ بھی مل رہا ہے اور اگلے کلمہ کے ساتھ بھی مل رہا ہے. سلام یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم اگر پڑھ رہے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن کے ساتھ جو ہے نا ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں اور یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے. یہ پچھلے کلمہ کے ساتھ بھی مل رہا ہے اور اگلے کلمہ کے ساتھ بھی یہ مل رہا ہے. اسی لیے اگر ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں سلام ان پر، پیچھے وقف نہیں کرتے، آگے کر لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ بہتر رہے گا. جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہاں پر جیم ہے، وقف آ گیا ہمارے پاس. آگے من کل امر سلام، یہاں پر رک لیا ہے، زیادہ بہتر ہے. اگر ہم یہاں نہیں رکتے من کل امر، یہاں پر رک جاتے، پھر آگے سلام ہی حتی، مطلب یہ آیت پوری پھر مطلع الفجر. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں نہیں رکتے، رکنا ہمیں یہاں پر چاہیے سلام پر، اگر ہم نہیں تو یہاں پر رک رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مگر جو سلام ہے یہ اگلی آیت کے ساتھ بھی اور پچھلی آیت کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اس کا جملہ مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.